اب کمیٹی تو بن گئی، ہم نے دیکھا کہ رابطوں کے حوالے سے کچھ خبریں بھی چلیں، اپڈیٹ کیا ہے؟ کوئی اس حوالے سے ابھی میرا خیال ہے کہ 4-5 دن گزر گئے ہیں اس معاملے کو، کوئی رابطہ ہوا ہے باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے، یا پی ٹی آئی نے کوئی رابطہ کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انہوں نے کوئی کمیٹی میڈیا کے اندر ہی ہے اور ان کی اپنی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ ایسی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو مذاکرات کے لیے انہوں نے بنائی ہے. لیکن اس کمیٹی نے ہمارے ساتھ اس طریقے سے رابطہ نہیں کیا کہ کسی فرد کو پی ایم ایل این سے یا حکومت سے کسی کو کال کر کے کہا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. بہرحال دیکھیں، حکومت کا ایک موقف ہے اور وہ موقف بڑا کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی تاریخ کا پرتشدد ترین احتجاج کریں اور اس کے بعد آپ ایک گنگا کو الٹا بہائیں اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کریں کہ جو ہے وہ میسیکر ہوا، اور پھر اس کے فوراً بعد جب آپ کی فائنل کال فلاپ کال بن جائے پھر آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہماری اب نئی شرائط یہ ہیں اور اگر یہ نہیں مانی گئیں تو پھر ہم سول نافرمانی کریں گے. تو یہ انڈر تھریٹ، انڈر ڈیوریس یا ایک بلیک میل کے اندر بلیک میل کرتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ سے آ کے گھٹنے ٹیک دے گی اور مذاکرات پہ بیٹھ جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ کو پہلے تو 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو جو آپ نے پرتشدد ترین احتجاج جو کیا، جو کہ احتجاج نہیں تھا، دھاوا تھا، جو آپ نے دھاوا اسلام آباد پہ بولا، اس پہ آپ قوم سے معافی مانگیں. اور دوسرا یہ کہ آپ سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ ختم کریں. تو پھر میرے خیال سے حکومت کے دروازے ہمیشہ سے کھلیں. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایپیکس کمیٹی میں پرائم منسٹر کا بھی یہی موقف تھا کہ کب تک ہم دھرنا کھیلیں گے، ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو آگے بڑھائیں، مل کے بیٹھ کے کام کریں. لیکن جب آپ ایسے کہیں گے کہ ہماری شرائط نمبر اے ہے، شرائط نمبر بی ہے، اور یہ اگر نہ مانی گئی تو سول نافرمانی ہوگی، تو پھر میرے خیال سے یہ تو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اور شروع ہی نہیں ہوں گے. اور جب آپ اس طرح کی تھریٹس دیں گے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں. نہیں تو رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سول نافرمانی کی کال پی ٹی آئی واپس لے لیتی ہے تو پھر حکومت خود رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ سول نافرمانی کی کال واپس لے لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا. جو یہ انسٹیبلٹی پھیلانا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو ایک اچھا عمل ہوگا. بالکل حکومت اس کو اپریشیٹ کرے گی. اور خود رابطے کرنے والی بات یہ کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ماحول بہتر ہو، مل جل کے ہم قومی مفادات کے اوپر کام کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. لیکن بالکل یہ اچھا اقدام ہوگا اور اس کے بعد یہ اچھا جسچر ہوگا اگر پی ٹی آئی ایسا کرے. ہاں، لیکن شرائط کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ شرائط نہیں رکھ رہے بلکہ وہ مذاکرات کے لیے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی اس بات میں وزن ہے کہ یہ شرائط نہیں بلکہ مطالبات ہیں؟ دیکھیں، یہاں مسئلہ یہ ہے، پی ٹی آئی میں ہر بندہ، چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہوں بیرسٹر گوہر یا خان صاحب ہوں یا ان کی بہنیں ہوں یا بشرا بی بی ہوں یا ان کے ترجمان ہوں یا گنڈا پور صاحب ہوں، ہر بندہ مختلف بات کرتا ہے. اور ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح بات کرتا ہے کہ جیسے اسی نے جو ہے وہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پارٹی کا اور پارٹی کی قیادت کا اور وہی فیصلے کر رہا ہے. تو یہاں کچھ ہمیں نہیں سمجھ لگتی کہ کون کس کی بات پہ یقین کریں، کس کی بات پہ یقین نہ کریں. پھر ویسے بھی یہ اپنا موقف تبدیل کری جاتے ہیں. تو یہ گوہر صاحب کی اور ویسے بھی آدھی جماعت تو گوہر صاحب کی بات کے اوپر ویسے ہی یقین نہیں کرتی، تو پھر باہر کے لوگ کیسے یقین کریں. تو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ پی ٹی آئی کی آپ کس کی بات آپ سنیں گے اور کس کے موقف کے اوپر آپ سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک موقف ہے اور اس کو آپ نے آگے لے کے چلیں. نہیں رانا صاحب، یہ آپ کا تجزیہ ہے یا معلومات ہے کہ گوہر صاحب کی باتوں پر آدھی پارٹی جو ہے وہ یقین نہیں رکھتی؟ آپ خود دیکھ لیں، گوہر صاحب نے کہا کہ اب 12 کے قریب ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے تو باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا. تو یہ تو پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ آپس میں اختلافات کا شکار میں ہے اور یہ تو میڈیا پہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ الگ بات کر. لیکن اب جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں رانا صاحب، یہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی ہیں، وہ خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی سامنے رکھتے ہیں، باقی قیدی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات حکومت ان میں کوئی کمٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کر سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں. جی ایچ کیو حملہ
جو کیس ہے اس میں بھی خان صاحب کے حوالے سے تحقیقات کے حوالے سے جو مختلف بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں، تو صرف سیاسی معاملات نہیں ہیں، کچھ معاملات وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات میں سول حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے یہ تمام چیزیں، ان کو دیکھ سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی کو کرنے ہی پڑیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے اوپر تو حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ NRO دے. اور جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا اس پہ بھی حکومت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. 26 نومبر کو 150 پولیس والے اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے، بہت ساروں کو گولیاں لگیں پولیس والوں کو، 40 سے زائد جو ہیں وہ جو وہیکلز ہیں پولیس کی ان کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. اس کے علاوہ پولیس والے شہید ہوئے، رینجر شہید ہوئی، انہوں نے شیل مارے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر تو جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی اور بالکل نہیں روکا جائے گا. اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اور بات یہ عدالتی معاملات ہیں، حکومت ان سے پیچھے نہیں ہٹنے والی. یا تو یہ اس پہ معافی مانگیں، یا تو یہ اعتراف کریں، جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے اوپر اعتراف کریں اور پھر معافی مانگیں قوم سے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو پھر بھی جو ہے وہ پروسیکیوشن سوچ سکتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن جب تک ایسے نہیں ہوتا تو کوئی گورنمنٹ تو نہیں رکنے والی. ان معاملات کے اوپر آگے بڑھا جائے گا اور کوئی لینینسی نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے کی وسائل کے اوپر، اس کی قوت کے اوپر آپ اسلام آباد پہ دھاوا بولیں اور وہ بھی پرتشدد ہو، اور پھر آپ اگلی کال بھی جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف دیں. تو بالکل حکومت جو ہے وہ کوئی پریشر میں نہیں ہے. جو انہوں نے ہمیں دکھانا تھا وہ انہوں نے 26 نومبر کو دکھا دیا اور وہ فیل ہو گیا. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب اگر یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلیں، لیکن کسی بلیک میل یا تھریٹ پہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. یہ تھریٹ اور بلیک میل ختم کریں، بالکل پھر پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ رہائی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائیں گے پی ٹی آئی کو؟ بالکل، یہ عدالتی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، اور یہ عدالت اور قانون کے علاوہ کہیں اور نہیں ڈیسائیڈ ہوں گے. لیکن رانا صاحب ایک چیز جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون اس عمل کو انڈورس کرتی ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل اگر ان کیس ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا؟ دیکھیں، ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا ہونا یہ بڑی مخصوص صورتحال میں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی عام سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا بڑا ہی ناممکن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بڑی اسپیسیفک قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کا ٹرائل ایک سویلین کا ملٹری کورٹ میں، اور وہ یہ ہے آرمی ایکٹ کے مطابق کہ آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں، یا پھر اس کی پلاننگ یا اس کی ابیٹمنٹ میں شامل ہوں. تو اگر خان صاحب ایسی چیز میں انوالوڈ ہیں تو بالکل آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی پھر یہ کوئی قباحت، یہ تو قانونی اور آئینی بات ہے، اور بالکل اس کے مطابق پھر ہو سکتا ہے ان کا ٹرائل. اس میں اگر دیکھیں کوئی بھی سویلین ہو جو فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو، صرف اسی کا ہی قانونی جو ہے وہ اسی کا ہی ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، اسی سویلین. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے سر پھر آگے راہ ہموار ہو جائے گی، آگے پھر یہ باقی جو سیاستدان ہیں شاید ان کے اوپر بھی پھر اس طرح کے معاملات آئیں مستقبل میں؟ نہیں، دیکھیں، اگر کوئی سیاستدان فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، فزیکلی اسالٹ کرتا ہے، ادھر جلاؤ گراؤ کرتا ہے، پھر تو ہونا چاہیے. اس میں تو یہی قانون ہے. لیکن اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. اس کے اگر یہ کام کسی نے نہیں کیا پھر تو سویلین کا ٹرائل ہوئی ناممکن ہے کہ وہ ملٹری کورٹ میں ہو. تو وہ کون سا سویلین ہوگا جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوگا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا. ہاں، لیکن اب جتنی چیزیں چل رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب جتنی چیزیں چل رہی ہیں رانا صاحب، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 24 نومبر یا 26 نومبر کو ہوا، پی ٹی آئی کی وہ کال ناکام ہو گئی، اب اگر وہ سول نافرمانی کی کال دیتے بھی ہیں، شروع بھی کرتے ہیں، تو حکومت پر کوئی دباؤ نہیں پڑ سکے گا، نہ ہی وہ کال جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں، یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو چکا ہے، ان کی ملک مخالف جو بیانیے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، کاوشیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ پہلے بھی ان کی سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تھی. جب لوگوں نے دیکھا کہ بجلی کا بل انہوں نے نہیں دیا، اور پھر جو ہے وہ نہانا گرم پانی سے تھا، اور پھر بجلی کے بل اتار دیے گئے،
تو تب بھی ان کی سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ فیل ہو گئی تھی, کسی نے اس کی سپورٹ نہیں کی تھی, اور اب بھی نہیں سپورٹ ہوگی. اس طرح کے جو ایکسپوز یہ ہو چکے ہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ عوام جو ہے وہ ملک کے مفادات کے خلاف چلے گی, ان کے کہنے اور بہکانے سے کوئی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, لیکن رانا صاحب اب چلیں پی ٹی آئی تو اپنی جگہ, لیکن آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کیوں مسلم لیگ نون کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ بڑا کھل کے وہ تنقید کر رہے ہیں. اب تو ایوان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کبھی وہ وزراء کی عدم موجودگی, عدم حاضری کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں, اب فیصلوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے آپ سے؟ دیکھیں, اس چیز پہ تو پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ وزراء کو کہا ہے کہ آپ کی حاضری ہونی چاہیے اسمبلی میں, اور آپ چاہے ٹریجری بینچز ہوں چاہے اپوزیشن بینچز ہوں, ان کے سوالات کے جواب دیں اور وہاں پارٹیسپیٹ کریں ڈیبیٹ میں. اور اگر وزراء جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ نہیں بن رہے تو یہ پرائم منسٹر نے بالکل اس چیز کو پش کیا ہے, اور انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے کہ یہ جو ہے ان کو اسمبلی میں پریزنٹ ہونا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کی اگر کوئی ناراضگی ہے سی سی آئی سے ہے تو وہ بھی اگر جائز ہے تو ہمیں دور کرنی چاہیے. لیکن یہاں میں آپ کو یہ ریکارڈ پہ بتا دوں بات کہ پرائم منسٹر کے دروازے بلاول صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں, اور ہم خود بھی ان سے رابطہ کریں گے, اور ان کے جو انہوں نے کنسرنز ریز کیے ہیں ان کو ہم بالکل ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ختم کریں گے, کیونکہ بالکل ہمیں ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی. اور انہوں نے جو ایشوز نہیں, لیکن سر ایک آخری مختصر سوال رانا صاحب, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ کیا حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی کسی حد تک کسی نقطے پر کوئی خلاف ورزی کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں, اگر کوئی ہمارے سے کوئی آئین کے ساتھ ہم نے کوئی کھلواڑ کیا ہے تو اس کو وہ پن پوائنٹ کریں, ہم نہیں کریں گے. ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی ایسی چیز پن پوائنٹ ہوئی جو ہماری کمزوری ہے یا ہم نے کوئی غلط کیا ہے تو ہم اس کو ریویو کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پبلک میں پیپلز پارٹی کو یہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں, وہ آ کے بھی ہمارے ساتھ ان معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں.